آئیے اب ہندوستان کے اس بہت ہی محبوب شاعر کو آپ کے بیچ پیش کر رہا ہوں، جسے میں عام طور پر ہنگاموں کو شاعر کہتا ہوں۔ مشاعرے کی محفلوں میں اپنے کلام کے ساتھ اور اپنی بھرپور موجودگی سے ہنگامے پیدا کر دینا یہ اس شاعر کی عادت اور اس کا کمال ہے۔ میں آواز دینے جا رہا ہوں سہاگ کی نشانی چوڑیوں کے شہر فیروز آباد سے آنے والے مہمان اور محبوب شاعر ہاشم فیروز آبادی کو تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت کلام سے نوازیں۔ بھائی ہاشم فیروز آبادی۔ السلام علیکم۔ مائک بہت اچھا ہے، اب اس کو چھیڑا نہ جائے، جیسا ہے ویسا رہنا دیا جائے، اجازت ہے؟ یہ میرے اپنے لوگ ہیں، یقین مانیے بسوا کے ذہین سماعتیں میرے سامنے ہیں۔ آج مجھے کسی اور جگہ حاضر ہونا تھا، لیکن جب مجھے بسوا سے حکم ہوتا ہے تو میں کوئی کس طرح کا کوئی شرط یا اپنی کوئی مجبوری نہیں بتاتا۔ میرا خود جی چاہتا ہے کہ میری زیادہ سے زیادہ آپ سے ملاقات ہوتی رہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں بھائی اشوک سندرانی جی کو، اور آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ میری شاعری پر تالی مت بجانا، مجھے داد مت دینا، لیکن بسوا کی سماعتوں سے گزارش کرتا ہوں یہی ہو۔ ارے ہٹا دو، بٹھا دو یار، کوئی بات نہیں، آپ کھڑے ہو، کوئی بات۔ دیکھیے اس کے بیٹھ جاؤ بھیا، بیٹھ جاؤ، وہی معاملہ ہے۔ اب پرابلم کیا ہے، ایک تو گٹھ بندھن ہو گیا، اب پرتیاشی تو ڈبل ہو گئے، سیٹ اتنی ہی ہے، اب یہ سب چلے گا، اتنا بڑا ایشو نہیں ہے۔ میں ایک بار آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، گزارش یہ ہے آپ میری شاعری پر بالکل تعلیم دو، میری دعاؤں سے مت نوازنا، مجھے کوئی شکایت، میرے سب اپنے لوگ ہیں، مجھے معلوم ہے مجھے کیا کرنا ہے۔ ایک گزارش جی حضور، ایک گزارش کرتا ہوں، ایک بار دونوں ہاتھ کھڑ کر زوردار تالیاں بجائیے اشوک سندرانی صاحب کے لیے، ان کو احساس ہو جائے کہ آپ کی محبت انہوں نے سنی۔ بہت شکریہ۔ میں میرا جی چاہتا ہوں انہیں احساس ہو، انہیں احساس ہونا چاہیے کہ ہم بسوا میں آئے، بسوا کی سماعتیں کیسے محبتیں دیتی ہیں۔ اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ودھائک جی کو، اللہ ان کو ان کے مقصد میں کامیاب کرے۔ اجازت ہے؟ صرف 4 مصرے پڑھوں گا، صرف 4 مصرے پڑھوں گا، اور اشوک بھائی خاص طور سے آپ کو شریک کرنا چاہتا ہوں، سنیے گا۔ ہاتھ ایک دوسرے سے کیا کرنا ہے؟ ادھر دیکھیے، میں نے ادھر نہیں دیکھا، اس کا سبب یہ ہے میں نے اس طرف اس لیے دیکھا کہ ادھر واقعی زندہ لوگ ہیں یا نہیں۔ صرف 4 مصرے پیش کرتا ہوں، اور یقین مانیے اس موقع پر اس سے خوبصورت شاعری ہو بھی نہیں سکتی۔ ودھائک جی کے جنم دن پر، سالگرہ کے موقع پر یہ 4 مصرے پیش کرتا ہوں، خاص طور سنے گا۔ ہاتھ ایک دوسرے سے ملا کر کہو، غیر کو بھی گلے سے، کیا کرنا ہے؟ واہ واہ واہ، قربان جاؤ۔ جب میں ہنگامہ کرنے لگوں وہ آپ خود کرا لوں گا، وہ میرا روز کا کام ہے، لیکن میرا جی چاہتا ہے اس موقع پر آپ کو ایک میسج کنوے کر دوں، پیش کرتا ہوں۔ ہاتھ ایک دوسرے سے ملا کر کہو، غیر کو بھی گلے سے لگا کر کہو، ہم ہیں بھارت کے، بھارت ہمارا ہے گھر، سر جھکا کر نہیں سر اٹھا کر رہو۔ کیا کہنے ہیں؟ واہ واہ، سر جھکا کر نہیں سر اٹھا کر کہو۔ بہت شکریہ۔ اب ایک نظم سے آپ کو جوڑتا ہوں، اجازت ہے؟ ابھی تک بہت آپ پر الزام رہے کہ آپ سناٹے میں سن رہے ہیں، جڑ نہیں رہے ہیں۔ میں نظم شروع کرتا ہوں۔ ٹھہرے دریا میں طوفان اٹھانے آج آیا ہو، اگلے مصرے پر اگر آپ کی سماعت میں پہنچ گئی تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اس مشاعرے کا مقصد کیا ہے اس کو پروستا ہوں۔ اگر آپ نے میری نظم سن لی
تو میرے بسوا آنے کا مقصد پورا ہو گیا. وقت میڈیا میرے سامنے. بھائی شفیق خاص طور سے نظم شروع کرتا ہوں. نوجوان ساتھیوں چھوٹے بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں اس نظم کو تھوڑا سنجیدگی سے سن لیں. اس کے بعد آپ کو میں عشق مشق سناؤں. آپ جیسا رد عمل دیں گے مجھے کوئی شکایت نہیں. اس نظم پر آپ کی خاص طور توجہ چاہتا ہوں. ٹھہرے دریا میں طوفان اٹھانے آج آیا ہوں, سوئے ہوئے شیروں کو جگانے آج آیا ہوں, سوئے ہوئے شیروں کو جگانے. بہت اچھا لگا, بہت اچھا لگا. آپ نے سناٹے میں سنا, ایسے سننا چاہیے, لیکن آپ کی بیداری کی آپ سے گزارش کرتا ہوں. اس لیے نظم سنا رہا ہوں کہ ٹیم بہت بڑی ہے ابھی بھی. کتنا وقت میرے حصے میں آیا وہ اس کے لیے آپ سے دعائیں چاہتا ہوں. سنیے گا. ٹھہرے دریا میں طوفان اٹھانے آج آیا ہوں, سوئے ہوئے شیروں کو جگانے آج آیا ہوں, سوئے ہوئے شیروں کو جگانے آج آیا ہوں. سنیں. تعلیم کی رسی تم نے ہاتھ سے کیوں چھوڑ دی, تعلیم کی رسی تم نے ہاتھ سے کیوں چھوڑ دی, اپنے مستقبل کی خود عمارت تم نے توڑ دی. مجھے سناٹا بہت اچھا لگ رہا ہے. ہنگامہ روز ہوتا ہے, خدا کے واسطے سناٹے میں سننا. تعلیم کی رسی تم نے ہاتھ سے کیوں چھوڑ دی, اپنے مستقبل کی خود عمارت تم نے توڑ دی. فن کے کنویں تمہارے سارے آج سوکھ گئے, علم کی ندی کے یہ کنارے آج سوکھ گئے. دو مصرے پڑھوں گا تو بسوا کے اچھے لوگوں مجھے اعتماد ہے آپ کی بیداری پر پیش کرتا ہوں. تعلیم کی رسی تم نے ہاتھ سے کیوں چھوڑ دی, اپنے مستقبل کی خود عمارت تم نے توڑ دی. فن کے کنویں تمہارے سارے آج سوکھ گئے, علم کی ندی کے یہ کنارے آج سوکھ گئے. وقت ابھی ہے تمہارا, بچوں کو پڑھاؤ تم نہ آگے بڑھ سکے پر ان کو تو بڑھاؤ تم. میں تمہارا مرثیہ تمہیں سنانے آیا ہوں, سوئے ہوئے شیروں کو جگانے آج آیا ہوں, سوئے ہوئے شیروں کو جگانے آج آیا ہوں, سوئے ہوئے شیروں کو جگانے آج آیا ہوں. اور یہ بند دیوبندی شیعہ سنی بریلوی میں بٹ گئے. بیداری 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 مانگ رہا ہوں آپ سے, بیداری مانگ رہا ہوں. دیوبندی شیعہ سنی بریلوی میں بٹ گئے, اپنے اپنے مقصدوں سے اسی لیے ہٹ گئے. دیوبندی شیعہ سنی. قربان جاؤں نوجوانوں, میں سلام عرض کرتا ہوں آپ کو. آپ نے جس طرح سے سنا, اللہ کرے آپ تک میری آواز جو آپ کی صدائیں بلند ہو. پیش کرتا ہوں. دیوبندی شیعہ سنی بریلوی میں بٹ گئے, اپنے اپنے مقصدوں سے اسی لیے ہٹ گئے. اپنی اپنی مسجدیں ہیں, اپنے اپنے پیر ہیں, ترکشوں میں زنگ کھائے سارے ٹوٹے تیر ہیں. سینکڑوں خدا ہے جن کے ایک جگہ کھڑے ہیں, ایک خدا والے سارے بکھرے ہوئے پڑے ہیں. مجھے پھر سے پڑھنا چاہیے. ایک بار دونوں ہاتھ کھڑے کر کے زوردار تعلیم بیان کو مجھے حکم دے کہ میں پڑھوں. دیوبندی شیعہ سنی بریلوی میں بٹ گئے, اپنے اپنے مقصدوں سے اسی لیے ہٹ گئے. اپنی اپنی مسجدیں ہیں, اپنے اپنے پیر ہیں, ترکشوں میں زنگ کھائے. بھائی سنیل جوگی صاحب تشریف لے آئے ہیں. یقین مانیے ہم لوگ خوش نصیب ہیں, پدم شری ڈاکٹر سنیل جوگی ہمارے بیچ ہیں. ایک بار زوردار تالیاں بجائیے ان کے استقبال میں. پیش کرتا ہوں دیوبندی شیعہ سنی نہیں, میں اس لیے بولا وہ سمجھ رہا کہ شاید میں فیروز آباد سے آؤں. میں بسوا لوکل ہے, یہ سب میرے اپنے لوگ ہیں. پیش کرتا ہوں. اس ٹائم تھوڑی سی آپ کی سنجیدگی مانگتا ہوں. جب اس کو مجھ کو سناؤں آپ چاہے جیسے سننا. پیش کرتا ہوں. دیوبندی شیعہ سنی بریلوی میں بٹ گئے, اپنے اپنے مقصدوں سے اسی لیے ہٹ گئے. اپنی اپنی مسجدیں ہیں, اپنے اپنے پیر ہیں, ترکشوں میں زنگ کھائے سارے ٹوٹے تیر ہیں. سینکڑوں خدا ہے جن کے ایک جگہ کھڑے ہیں, ایک خدا والے سارے بکھرے ہوئے پڑے ہیں. قوم کو میں آئینہ دکھانے آج آیا ہوں, سوئے ہوئے شیروں کو جگانے آج آیا ہوں, سوئے ہوئے شیروں کو جگانے
مجھے احساس دلانا کہ میں شیروں کے بیچ یہ بند پڑھ رہا ہوں. پیش کرتا سنیے گا. فوج پہ ہزاروں کی 72 کبھی بھاری تھے. بیداری مانگ رہا. فوج پہ ہزاروں کی 72 کبھی بھاری تھے. دشمنوں کے چہروں پہ تمہارے خوف طاری تھے. فوج پہ ہزاروں کی 72 کبھی بھاری تھے. دشمنوں کے چہروں پہ تمہارے خوف طاری تھے. تم نے کبھی ساحلوں پہ کشتیاں جلائی تھیں. تم نے اپنے بازوؤں کی تلواریں بنائی تھیں. فوج پہ ہزاروں کی 72 کبھی بھاری تھے. دشمنوں کے چہروں پہ تمہارے خوف طاری تھے. تم نے کبھی ساحلوں پہ کشتیاں جلائی تھی. تم نے اپنے بازوؤں کی تلواریں بنائی تھی. دشمنوں کو کس نے جنگ بدر میں پچھاڑا تھا؟ کون تھا وہ جس نے درد کو اٹھاڑا تھا؟ وہ تم ہی تھے. یہ تمہیں بتانے آج آیا ہو. سوئے ہوئے شیروں کو جگانے آج آیا ہو. سوئے ہوئے شیروں کو جگانے آج آیا ہو. سوئے ہوئے شیروں کو جگا. اور ایک بند پڑھتا ہوں. ڈاکٹر سنیل جوگی جی بیٹھے ہیں, بڑے بھائی اشوک سندرانی جی بیٹھے ہیں. میں اس بھیڑ کے خلاف ایک بند پڑھتا ہوں جو کبھی لفظ جہاد کے نام پہ ہتیا کرتی ہے. وہ بھیڑ جو کبھی لفظ جہاد کے نام پہ, کبھی گائے کے نام پہ ہتیا کرتی ہے. لیکن آدمی ودھائک جی, لوگ یہ بھول جاتے ہیں وہی بھیڑ کانوڑیوں پہ بھی حملہ کرتی ہے. آپ میری ساری شاعری پر خاموش ہے. مجھے کوشش اس بند پر اپنی مہر لگانا. پیش کرتا ہوں اس مقصد, سالگرہ کا مقصد کیا ہے, آپ کو جوڑنے کا مقصد کیا ہے. پیش کرتا ہوں. سوئے ہوئے شیروں کو جگانے آج آیا ہو. سنیے گا. گیدڑوں کے جھنڈ سے نہ شیر کا شکار ہو. واہ واہ واہ. گیدڑوں کے جھنڈ سے نہ شیر کا شکار ہو. فرضی رکشکوں کا کوئی اب نہ ہم پہ وار ہو. فرضی رکشک ہے وہ, اصل رکشک نہیں ہے. اصل اس ملک کے رکشک اگر کوئی ہے تو اشفاق اللہ خاں ہے, میجر عثمان ہے, سردار بھگت سنگھ ہے, سبھاش چندر بوس ہے اور چندرشیکھر آزاد ہے. پیش کرتا ہوں, سنیے گا. گیدڑوں کے جھنڈ سے نہ شیر کا شکار ہو. فرضی رکشکوں کا کوئی اب نہ ہم پہ وار ہو. نفرتیں تمہارے لیے لوگ دل میں پالیں گے. 4 کتے مل کے ایک شیر مار ڈالیں گے. بہت شکریہ. اپنی مہر لگانا. 2 لائن پڑھتا ہوں, خاص طور سنیے گا. گیدڑوں کے جھنڈ سے نہ شیر کا شکار ہو. فرضی رکشکوں کا کوئی اب نہ ہم پہ وار ہو. نفرتیں تمہارے لیے لوگ دل میں پالیں گے. 4 وحشی مل کے ایک شیر مار ڈالیں گے. ظالموں کے دل میں معافی ہے, ان کے لیے تمہارا نیم ہونا کافی ہے. کل کیا ہوگا یہ تمہیں بتانے آج آیا ہو. سوئے ہوئے شیروں کو جگانے آج آیا ہو. سوئے ہوئے شیروں کو جگانے آج آیا ہو. مطلب ہی نہیں ہے کوئی تم کو آوازانوں سے. یہ بند آپ تک اب نہیں پہنچا ہے, نظم آپ تک پہنچ چکی ہے, لیکن یہ بند ایک دم تازہ ہے. ندیم بھائی جی بھائی. مطلب ہی نہیں ہے کوئی تم کو آوازانوں سے. اٹھتے ہی نہیں ہو تم مکانوں سے دکانوں سے. مطلب ہی نہیں ہے کوئی تم کو آوازانوں سے. اٹھتے ہی نہیں ہو تم مکانوں سے دکانوں سے. چائے خانے اور چوپالے تم سے ہی آباد ہے. آیتیں تو بھول گئے فلمی گانے یاد ہے. آیتیں تو بھول گئے فلمی گانے یاد ہے. 2 مصرع پڑھتا ہوں. اگر میں یوں کہوں کہ فیروز آباد سے میں بسمہ تک کا جو سفر کیا ہے تو صرف یہ 2 مصرع پڑھنے آیا تھا. پیش کرتا ہوں, سنیے گا. مطلب ہی نہیں ہے کوئی تم کو آوازانوں سے. اٹھتے ہی نہیں ہو تم مکانوں سے دکانوں سے. چائے خانے اور چوپالے تم سے ہی آباد ہے. آیتیں تو بھول گئے فلمی گانے یاد ہے. پوچھتی ہے مسجد تم یہاں کب آؤ گے. پوچھتی ہے مسجد کہ تم یہاں کب آؤ گے. کوئی بات نہیں. بہت
بہت شکریہ. آیتیں تو بھول گئے فلمی گانے یاد ہیں, آیتیں تو بھول گئے فلمی گانے یاد ہیں, جانے کب سر کو تم سجدہ میں جھکاؤ گے, پوچھتی ہے مسجد کہ یہاں کب آؤ گے, پوچھتی ہے مسجد کہ یہاں کب آؤ گے, فرض تمہیں یاد میں دلانے آج آیا ہو, سوئے ہوئے شیروں کو جگانے آج آیا ہو, سوئے ہوئے شیروں کو جگانے آج. واہ واہ واہ.